بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا بھائی آپ کا دوست محمد نوید آپ کی خدمت میں آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین، آج جس ٹاپک پر میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ دین بیرون عرب اسلام کا پھیلاؤ کیسے ہوا، یعنی عرب سے باہر اسلام کی دعوت و تبلیغ کس طرح ہوئی۔ تو یہ بات واضح ہونے کے بعد کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و رسالت آفاقی و عالمی ہے اور تا قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہی دور رسالت جاری رہے گا۔ ہمیں سیرت مطہرہ کے حوالے سے اور تاریخی اعتبار سے یہ بات اصولی طور پر یاد رکھنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کے مرکز مکہ مکرمہ سے اس وقت کا قدم باہر نہیں رکھا جب تک کہ آپ اہل مکہ سے مکمل طور پر مایوس نہیں ہو گئے، یعنی کہ ان کو دعوت تبلیغ دیتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وحی کا آغاز 610 عیسوی میں ہوا۔ اس کے بعد سے لے کر مسلسل 18-19 برس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کا دائرہ صرف عرب تک محدود رہا، یعنی کہ عرب لوگوں کو ہی اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ ان میں ابتدائی 10 برس تو وہ ہیں کہ آپ دعوت و تبلیغ کا کام مکہ میں ہی یعنی مکہ المکرمہ میں ہی انجام دیتے رہے۔ اس میں اگر کوئی استثناء ہے تو صرف یہ کہ مکہ کے آس پاس جو میلے لگتے تھے ان میں دعوت و تبلیغ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جایا کرتے تھے۔ میلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ان میں عکاظہ کا میلہ یا بازار بہت مشہور ہے۔ یہ ان میلوں میں سب سے بڑا میلہ ہوتا تھا۔ اس وقت عرب میں بھی میلے ہوتے تھے تو یہ ان میں سب سے بڑا میلہ ہوتا تھا، اور اس میں عرب کے کونے کونے سے شعراء اور خطباء اور بڑے بڑے سردار آ کر جمع ہوا کرتے تھے۔ وہاں مجلسیں اور محفلیں جمتی تھیں اور شعراء کے مابین مقابلے ہوا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت و تبلیغ کے لیے ان میلوں میں تشریف لے جانا تاریخی طور پر ثابت ہے، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقصد کے لیے ان قافلوں کی طرف تشریف لے جایا کرتے تھے جو وقتاً فوقتاً مختلف ضروریات کے لیے مکہ آتے تھے اور مکہ سے باہر پڑاؤ ڈالتے تھے۔ مکہ سے ضروریات زندگی کی چیزیں لیتے اور پھر اپنے مستقر کی طرف لوٹ جاتے تھے۔ ان کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت تبلیغ کے لیے کامل 10 برس تک مکہ سے باہر قدم نہیں نکالا، یعنی کہ 10 سال تک مکہ مکرمہ کے لوگوں کو ہی دعوت و تبلیغ کی دعوت دیتے رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی دعوت و تبلیغ مکہ تک محدود رہی۔ 10 نبوی میں دارالندوہ میں مشورے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا فیصلہ کر لیا گیا۔ چنانچہ اہل مکہ سے نا امید ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر اختیار فرمایا، یعنی کہ وادی طائف کی طرف سفر شروع کیا۔ لیکن اہل طائف کی طرف سے ایک ہی روز میں جس توہین و تذلیل اور جسمانی اذیت سے سابقہ پیش آیا، اس کی 10 سالہ مکی دور میں نظیر نہیں ملتی، یعنی کہ طائف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے۔ وہ آپ ساری تاریخی کتابوں میں یہ سن چکے ہیں یا پڑھ سکیں کہ طائف کے لوگوں نے جتنا ظلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا، لیکن آپ علیہ السلام نے پھر بھی ان کے لیے بد دعا نہیں کی، کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ آپ رحمت للمسلمین نہیں ہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، یعنی کہ تمام عالموں کے لیے آپ علیہ السلام رحمت للعالمین ہیں۔ چنانچہ آپ کو ایک مشرک مطعم بن عدی کی پناہ لے کر واپس مکہ آنا پڑا۔ جب بظاہر احوال ہر طرف سے راستہ بند نظر آیا تو اللہ تعالیٰ نے یثرب کی طرف ہجرت کا راستہ کھول دیا۔ یثرب اس وقت یثرب تھا، یعنی کہ آج کا مدینہ المنورہ۔ آپ علیہ السلام کے قدم مبارک پڑنے کی دیر تھی کہ یثرب، جس کو بیماریوں کا شہر کہتے تھے، وہ مدینہ المنورہ ہو گیا۔ آج کے بعد یثرب کا نام بھی مدینہ المنورہ ہو گیا۔ ہجرت کے 6 برس کے دوران دعوت و توحید کا دائرہ بتدریج جزیرہ نما عرب میں پھیلنے لگا،
لیکن یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ان 6 برسوں کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اپنا کوئی داعی یا مبلغ عرب کی حدود سے باہر بھیجا اور نہ ہی اپنے کسی جانثار کو اپنا نامہ مبارک دے کر یا کوئی پیغام دے کر بیرون عرب بھیجا، یعنی کہ ساری کی ساری کوشش اہل عرب پر تھی۔ ابتدائی جو زندگی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند سال ہیں وہ ان کی ساری جو ہے اہل عرب پر تھی۔ البتہ 6 ہجری میں جب صلح حدیبیہ ہو گئی، جسے قرآن مجید نے فتح مبین قرار دیا، تب حضور علیہ السلام کی دعوتی سرگرمیاں جہاں اندرون عرب عروج پر پہنچی، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیرون عرب بھی دعوت تبلیغ کا آغاز فرمایا۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے لیے دعوت تبلیغ کے جو بین الاقوامی مراحل ہیں، دعوت تبلیغ کا دائرہ جو عرب سے باہر پھیلا، وہ کس طرح پھیلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نامہ مبارکہ کے جو بڑے بڑے بادشاہوں کو بھیجے اور کن کن صحابہ کرام کے ہاتھوں سے گئے اور کوئی صحابہ کرام کو انہوں نے شہید بھی کیا، یہ سارے حوال انشاءاللہ آپ کے لیے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کا بھائی لے کر آئے گا۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔